اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Hello viewers, today we are going to talk about development of emotions and psychosocial development of child. And we are getting this opportunity to talk about the emotions of anger. And this one is one of the negative emotion of human being. And we are to talk about the positive aspects of the anger. Okay. There are positive aspects of the anger. Expression of anger is needed. That the child is to express the anger. Okay. Otherwise, اگر وہ اس کا اظہار نہیں کرے گا تو اس کے اثرات اس کے اندرونی نظام پر پڑ سکتے ہیں. اس کے خیالات بگڑ سکتے ہیں. اس کے بلڈ ریٹ, بلڈ کیمسٹری اور اٹونومس نروس سسٹم جو ہے نا, اور نروس سسٹم پر اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیر از نیڈ آف فیلنگ آف انجسٹس. اینگر نہیں ہوگا تو انجسٹس کو وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. یس, ویئر از دا انجسٹیفائڈ بیہیویئر, دیر از ریفلیکشن, آئیڈینٹیفیکیشن. تو اس کے لیے اینگر میں آنا, لیکن بٹ وی ٹو ٹیچ دا چائلڈ کہ ہم اس کو الرٹ کریں کہ یہ ایک آپ کا الرٹنگ فنکشن ہے فار دی انجسٹیفیکیشن وتھ یور رائٹس, چائلڈ رائٹس. اگر اس کے متاثر ہو رہے ہیں تو ہم اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یس یو آر رائٹیس ٹو سے, آپ یہ درست کہہ رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اس کو سنا جائے. اٹس بیٹر وے ٹو ہیلپ دیٹ چائلڈ کہ اس کی بات کو سنا جائے اور اس کو ایگزاسٹ ہونے دیا جائے, بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو فزیکل ایکسپریشن کے ذریعے, باڈی لینگویج کے ذریعے یا ورڈز ایکسپریشن کے ذریعے وہ ایکسپریس کرے. تو لیٹ دیم ریلیکس, ان کو ایکسپریس کرنے دیں تاکہ وہ اپنے آپ کو ایگزاسٹ کریں, اپنے آپ کو بتائیں جو ان کے اندر کی بات ہے وہ زبان پہ آئے. اور کہہ دینے سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے بلا شبہ, اور بچوں کے لیے بھی یہ صادق ہے کہ وہ بات کرتے ہیں تو وہ دے گیٹ ریلیکسڈ. اور اسی طرح ہم مزید اس کے بیہیویئر کے بارے میں اگر دیکھنا چاہیں کہ وہ کس طرح سے کوپ کر سکتا ہے ایسے بیہیویئر کو, ایسی فیلنگس کو اپنے اندر کس طرح سے تبدیلی لا سکتا ہے, تو ہم اسے کہیں یس اوکے, اور اس بات کو یہیں ختم کرنے کی کوشش, سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو وائنڈ اپ اور ختم کرنے کی کوشش کریں, اور اس کو سمجھایا جائے کہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. آپ اس سچویشن کو اگنور کر دیں, اس کو معاف کر دیں اور اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. ہم اس کی ہیلپ کریں گے, ہم اس کو ڈائریکشن دیں گے, ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. یہ الفاظ کہنا ضروری ہے, یہ الفاظ اس کو مدد دیتے ہیں. جب وہ سوچتا ہے تو یہ الفاظ اس کو مدد دے رہے ہوتے ہیں اور وہ ریکنسائلنگ ایکٹیویٹیز کی طرف بڑھتا ہے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ماڈل اپروپریٹ اینگر, ہم اپنے آپ کو کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں, ہم اپنے اینگر کو کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں. ہم کم ایکسپریشن دیں, ہم الفاظ کہنا چاہتے ہیں خاموش رہیں, جیسچر دیں. اور ہم فزیکلی کچھ کہنا چاہتے ہیں, ہم فزیکلی نہیں, ہم الفاظ کا سہارا لیں. یعنی جتنا ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں ہم اس سے کم لیول کا ایکسپریشن دیں, اور بچوں کو اس کا عادی بنائیں کہ وہ جس طرح سے اس کا اظہار کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور اس سے بڑھ کر اس کا اظہار نہ کیا جائے بلکہ اس سے کم لیول کا اظہار کیا جائے. اور پھر یہ ہے کہ مینجمنٹ اسکل فار دی اگریشن ایکسپریشن, اس میں ان کی مدد کی جائے. اور اس میں بہترین اس کا حل یہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ اس کو ایکسپریشن میں مدد دی تو وہ اتنا ایکسپریس کرے, اور پھر اس کی بات کو سنا جائے تاکہ وہ اپنا کیتھارسس کر سکے, اس کی ڈھارس بندھائی جائے, اس کو سنب کرنے کی بجائے اس کی بات کو سنا جائے. سننے کے بعد اس کو کام, کوائٹ اور پلیزنٹ ایونٹ کی طرف اس کو لانے کی کوشش کی جائے جس میں سچویشن کی تبدیلی ہو سکتا ہے, اور کھڑے ہیں تو بیٹھنے کا کہا جائے, اور پھر پانی
کہ 2 گھونٹ پیش کیے جا سکتے ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اینگر کو اسٹیبلش کریں. کس طرح سے کہ کچھ فیملیز میں ہم رولز ڈیولپ کر لیتے کہ اگر کوئی کسی کو ہارش ورڈز کہہ دیتا ہے تو وہ اس کو سوری کہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ اس کو پہلے تو یہ ہے کہ اس کو ریئلائز کرایا جائے کہ آپ نے یہ غلط کہا. تو یہ جو نیگوسیشن ہے یہ درمیان میں بچوں کے مابین اس کو اسٹیبلش کیا جائے کہ وہ ایک دوسرے سے یہ کہنا سیکھیں اور ایک دوسرے سے ایکسکیوز کرنا سیکھیں. اگر کسی نے دوسرے کو ہارٹ کیا ہے تو وہ خود فیل کرے کہ یس آئی ہارٹڈ یو اینڈ آئی ایکسکیوز فار دس، اوکے. اور پھر یہ ہے کہ ہیلدی کوپنگ سکلز ہم انہیں بتائیں. یہ ہیپنگ کوپنگ سکلز میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ان کو ایسے طریقے بتائے جائیں جس میں وہ دوسروں کی بھی مدد کر سکتے ہیں. ان کی غلطی بتانے کے لیے ان کو بتایا جائے کہ آپ نے یہ ٹھیک نہیں کہا، بجائے اس کے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ نے غلط کیا ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم کہیں کہ آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے، آپ کو سچ بولنا چاہیے. باتیں تو وہی ہیں، الفاظ کا ڈفرنس ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ دوسرے کے لیے ایکسیپٹیبل ہے، وہ اس کو پسند کرتا ہے. اور اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کانسیکوینسز بچوں کو بتائیں کہ اگر ہٹ کریں گے نقصان کس کا ہوگا، الٹیمیٹلی کس کا نقصان ہوگا، آپ کا اپنا نقصان. آپ نے اپنے گلاسز توڑ دیے ہیں یا اپنی کسی چیز کو نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ تو آپ کا اپنا نقصان ہے. ایک وہ نقصان جو آپ نے کیا، ایک وہ جو پھر دوسرا اس کو خریدنے کے لیے ہم کریں گے، وہ بھی اگر اس کو کمولیٹیولی دیکھیں تو وہ ایک بگ لاس ہے. تو اس کی طرف ہم اگر اس کو لے آئیں کہ وہ کیلکولیٹ کرے کہ الٹیمیٹلی نقصان تو میرا اپنا ہے، دوسرے فرد کو اس کا کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے، اس سے ریئلائز کرایا جائے کہ اس سے اس بات سے دوسرے فرد کو فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچتا ہے. تو کانسیکوینسز ہم اس کے بتائیں، اور پازیٹیو کانسیکوینسز جو ہے نا، اس سے بچنے کے پازیٹیو کانسیکوینسز جو ہے نا وہ جب ہم شیئر کریں گے، دا انڈیویجول اینڈ چائلڈ ول ٹرائی ٹو کوپ ود دا سچویشن آف اینگر. اور اس طرح نیگیٹو کانسیکوینسز ہیں، اور وہ نیگیٹو کانسیکوینسز دوسروں کو ہارٹ کرنے کے، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے، دوسروں کو غلط الفاظ کہنے سے، دوسروں کو تکلیف میں رکھنے سے انسان کو خود کتنا یعنی وہ زحمت ہوتی ہے، اس بات سے اس کو آگاہ کیا جائے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ.